الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کلی اپنی سجائے بیٹھا، کوئی اپنی سجائے بیٹھا، آس مدنی دلائے بیٹھا. کوئی اپنی سجائے بیٹھا، آس مدنی دلائے بیٹھا. کوئی اپنی سجائے بیٹھا، آس مدنی دلائے بیٹھا. بھیڑ میرے حضور آنے، بھیڑ میرے حضور آنے، بھائی محفل سجائے بیٹھا. کوئی اپنی سجائے بیٹھا، آس مدنی دلائے بیٹھا. کوئی اپنی سجائے بیٹھا، آس مدنی دلائے بیٹھا. سبحان اللہ. کوئی اپنی سجائے بیٹھا، آس مدنی دلائے بیٹھا. چل کے جبریل سدرا پایا، چل کے جبریل سدرا پایا، آج پیغام رب کا سنایا. چل کے جبریل سدرا پایا، آج پیغام رب کا سنایا. تیری باتیں اے حبیبا، تیری باتیں اے حبیبا، عرش اپنا سجائے بیٹھا. کوئی اپنی سجائے بیٹھا، آس مدنی دلائے بیٹھا. کچھ رحمت کا ہم پھر نکیرے، کچھ رحمت کا ہم پھر نکیرے، عرض کر سینے ہو ظہیرے. کچھ رحمت کا ہم پھر نکیرے، عرض کر
نصیب ہو ظہیرے پڑھیا ناتا میں سنیے ناتا پڑھیا ناتا میں سنیے ناتا میں ایک کر کے کمائی بیٹھا کلی اپنے سجائے بیٹھا آس مدنی دلائے بیٹھا میرے میرے حضور آمنے میرے حضور آمنے بتائی محفل سجائی بیٹھا۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب احترام دوستوں بزرگوں، یہ سارے ناظرین حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید میں سے ایک مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ رب علم یزل حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنانے کی کوشش بنائے۔ بہت ہی مبارکباد مستحق ہیں مامو جان محمد جاوید خان کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی محفل کو سجایا۔ یقیناً اس محفل کو سجانے والے بھی خوش نصیب ہیں اور اس محفل میں آنے والے بھی خوش نصیب ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے ذکر خیر کی محفل کے اندر میں اور آپ سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور قیامت کے دن بندے کے اعمال کا جو وزن ہے وہ حق ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، قیامت کے دن جس کا میزان بھاری ہو گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً میلاد کی محفل میں ہم آتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ذکر خیر سنتے ہیں، تو چاہیے تو یہ کہ جب ہم ذکر خیر سنیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید سرکار کی آمد، حضور کی آمد۔ آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت کے اندر وہ عمل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ وہ عمل کرنے سے قیامت کے دن بندے کا میزان عمل کے اندر وہ بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ تو سیکھے جائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا ایک بندے کو میزان عدل پر لایا جائے گا اور اس کے 99 دفتر ہوں گے کہ جس کے اندر بندے نے ساری زندگی جو کچھ کیا ہوگا سارا کچھ درج ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفتر اتنا لمبا ہوگا جتنی بندے کی دور نگاہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اندازہ کریں عام بندے کی نگاہ اگر یہاں سے آسمان کی طرف اٹھائے تو آسمان کی طرف چلی جاتی ہے، تو فرمایا حد نگاہ تک ایک دفتر ہوگا اور صرف ایک نہیں 99 دفتر ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی میزان عدل پر بندے کو لا کے اس کے اعمال کا وزن کرے گا۔ جب میزان پر عدل ہونے لگے گا، وزن ہونے لگے گا، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ بندے اقرا کتابک، یہ ساری زندگی جو کچھ عمال کرتا رہا ان کو پڑھ، یہ جو عمل تیرے سامنے تیرے دفتر پڑے ہیں ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ عرض کر کے یا رب العالمین میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، سارا کچھ میں نے کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ جو محافظ فرشتے کرامن کاتبین میں نے تیرے دونوں کاندھوں پہ بٹھائے تھے، کیا انہوں نے لکھنے میں کسی چیز کی کمی چھوڑی ہے؟ عرض کر کے مالک کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر چیز کو انہوں نے درج کر لیا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تیرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی کہ انہوں نے کچھ کم و بیش کر دیا ہو؟ یا رب العالمین کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اللہ فرمائے گا آج کے دن تجھ پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرچہ نکالے گا، نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا
अजगरे का मालिक एक तरफ तो मेरे 99 दफ्तर है और एक तरफ एक पर्चा है, ये क्या करेगा? अल्लाह फरमाएगा बंदे आज तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और फिर वो कलमे शहादत वाली पर्ची एक कोले में रखी जाएगी, 99 दफ्तर दूसरे कोले में रखे जाएंगे, और जो कलमे शहादत वाला पर्चा होगा वो झुक जाएगा, दूसरा उठ जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद ना, अल्लाह फरमाएगा अल्लाह के नाम से बढ़कर तो कोई चीज भारी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि हमने कलमा शहादत पढ़ा है, तो कोशिश करें कि कलमा शहादत को अपना विर्द बनाएं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद में जब कोई बंदा वुजू करता है, वुजू करने के बाद कलमा शहादत पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। तो ये वो ऐसा अमल है कलमा शहादत पढ़ना कि ये मीज़ान अदल के अंदर सबसे ज्यादा भारी होगा। दूसरा अमल आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद में कि एक बंदे को मीज़ान अदल पर लाया जाएगा, एक पल्ले के अंदर बंदे को बिठाया जाएगा और दूसरे पल्ले के अंदर उसके अमाल रखे जाएंगे। फिर क्या होगा? उसके गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, उसका अपना वजन हल्का होगा। हुक्म होगा फरिश्तों इसको ले जाओ जहन्नम तरफ। जो जहन्नम तरफ उसकी पीठ फेरी जाएगी, अल्लाह की तरफ से एक निदा देने वाला निदा देगा, ऐ बंदो, ऐ फरिश्तों जरा ठहर जाओ, मेरे बंदे की दोबारा अमाल खोलो। फिर से दोबारा लाएंगे। फिर क्या होगा? एक पर्चा जिसके ऊपर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कलमे वाला पर्चा लाया जाएगा, नेकियों के पढ़ने में बंदे के साथ वो रखा जाएगा। बस वो पर्चा रखने की देर होगी, वो पढ़ना छूट जाएगा। अल्लाह की तरफ से होगा, ऐ फरिश्तों आज इसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ जन्नत की तरफ लेकर जाओ। ये कलमा इतनी बड़ी चीज है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने शाह में मन काना अव्वल कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह व आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। तो मैं जिसका जिंदगी का सबसे पहला कलाम और जिंदगी का सबसे आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए कोशिश करें कि कलमा तैयबा को हर वक्त अपने विर्द के अंदर रखें। तो फिर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इस कलमे दराज़े नियारे ने, इस डूबते तारे ने सब बसया नबी प्यारे में बड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह घबरावेगा कोई बचावेगा, कमली वाला आवेगा, कमली वाला आवेगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुर्शिद कलमा चलदानी पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।
یہ دو عمل ہو گئے، ایک تو کلمہ طیبہ کا ورد ہے، ایک کلمہ شہادت کا ورد ہے۔ اس کلمہ طیبہ کی برکت کتنی ہے؟ شیخ محی الدین ابن العربی، آپ حضرات نام سنا ہوگا، شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک پڑھی کہ جو کوئی بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے، اپنے لیے پڑھے یا کسی لیے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان آپ فرماتے ہیں میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا، لیکن کوئی خاص نیت نہیں کی تھی کہ میں نے اپنے لیے پڑھا ہے یا کسی لیے پڑھا ہے، 70,000 مرتبہ میں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی جگہ دعوت پہ جانا ہوا، جب وہاں پہ پہنچے وہاں پر ایک نوجوان متعلق شہرہ تھا کہ اس کو کشف ہو جاتا ہے۔ کشف سمجھتے ہیں کہ بندہ کوئی قبرستان گیا تو اس کو پتہ جاتا ہے قبر کے حالات کیا ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ جب میں اس دعوت کے اندر بیٹھا تھا، نوجوان میرے سامنے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، کہتے ہیں اسی دوران تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ تو میں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے ابھی اپنی ماں کو عذاب قبر کے اندر مبتلا دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، نوجوان کا عالم دیکھیے کیا مقام ہے۔ کہتے میں نے یہاں پہ بیٹھ کے اپنی ماں کو دیکھا عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے، گناہ زیادہ ہیں۔ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے میں نے وہیں پہ بیٹھے جو 70,000 کلمہ طیبہ پڑھا تو اس کی ماں کو اصالہ ثواب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں بس تھوڑی دیر گزری اس نوجوان کا چہرہ کھل اٹھا، مسکرانے لگ گیا۔ میں نے کہا بھائی اب تھوڑی دیر پہلے تو رو رہے تھے اب مسکرا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ماں کو بخش دیا ہے، اس کی قبر پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث کی صحت کا اس نوجوان کی کشف سے معلوم ہوا اور اس نوجوان کی کشف کا حضور کی حدیث سے معلوم ہو گیا۔ تو پتہ چلا کلمہ طیبہ جب بندہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تیسرا عمل آقا کریم علیہ السلام نے ساتھ میں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اونچے مقام پہ بٹھائے گا اور وہاں پہ بیٹھ کے پورے عالم محشر کو